اتنا ایمان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ محبت بڑھتی ہے نا تو اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور جب گھٹتی ہے تو ایمان کم ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت گھٹتی ہے تو ایمان خود آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شکر ہے کہ اگر کسی میں زیادہ محبت ہے، پھر وہ محبت اگر قائم دائم ہو جائے تو پھر محب جو ہوتا ہے محبت کرنے والا، اس کے لیے زیادہ سردردی نہیں لینی پڑتی، محبت خود ایک انداز سکھا دیتی ہے، طریقہ بتا دیتی ہے، ادب اداب بتا دیتی ہے اور سلیقہ سکھا دیتی ہے۔ اور عاشقاں را شد مدرس حسن دوست، اور جو عاشق ہوتے ہیں یہ تو خیر محبت سے بھی اگلا درجہ ہے، ان کے لیے حسن دوست جو ہے وہ خود استاذ بن جاتا ہے۔ یار کی محبت جو ہے عشق وہ خود استاذ بن جاتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے ان کے قلوب کے اندر ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے ایک پیر بھائی ہیں، ان کا نام ہے راشد سرکار، وہ ہوتے ہیں حیدرآباد۔ تو میں نے زندگی میں کبھی ان کی تربیت نہیں فرمائی۔ آپ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہو، آپ سب سے زیادہ وہ تربیت جاتے ہیں، جتنے بھی آپ تشریف فرما ہو، آپ سے وہ زیادہ پر حیرت زدہ ہو کہ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ سب اول میں مجھے حیران کرنے والوں میں وہ راشد سرکار ہے، خود مجھے حیران کرنے والوں میں وہ شخص ہے۔ یہ علی سرکار ہے نا، ان سے بھی وہ 1000 گنا آگے ہیں۔ جو میرے داماد ہیں علی سرکار، ان سے بھی وہ 1000 گنا بچہ آگے ہے، اور وہ ابھی 11ویں شریف میں بھی وہ آئیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں نے کبھی نہیں ان کی تربیت کی، کہ سمجھانا بجھانا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بار بار رندہ پھرنا پڑتا ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے اور مسلسل کرنی پڑتی ہے، پھر بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی میسر نہیں ہوتی۔ تقاریر وغیرہ سن کر لوگ ہماری طرف مائل ہوتے ہیں، پھر بیعت ہو جاتی ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے بیعت کیا ہے، جاننا چاہیے۔ خالی تقریر سن لینا یہ ایک مرید کا کام ہے، تو سارا جہان سنتا ہے تقریریں ہماری۔ ایک مرید کی محبت جو شیخ سے ہے وہ والی نہیں ہے جو سامع کی خطیب سے ہے، یاد رکھ لینا۔ مثلاً آپ بتائیں مجھے 1000 لوگ لکھوں کا لوگ مجھے سنتے ہیں، تو جو علی رضا میں پرویز صاحب میں میری محبت ہے وہ ان سب میں ہے کیا؟ کبھی نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آپ کو یہ جاننا چاہیے دن بدن بیعت ہو جانے والے شخص میں، جوان میں تبدیلی وارد ہونی چاہیے، اس میں فرق واضح معلوم ہونا چاہیے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں، انداز میں، گفتار میں، حال میں، کردار میں۔ اگر فرق نہ آ رہا ہو تو بندہ جہاں سے چلا تھا وہیں، ذرا اس میں تبدیلی وارد ہو۔ سچے جو طالبین ہوتے ہیں، سچے طالبین، ایک وقت ایسا آتا ہے ان پر کہ ان کی اور شیخ کی شکلیں ایک ہو جاتی ہیں، اور یہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمہ طیبہ مبارکہ کو گواہ بنا کر جاتے ہیں۔ سچے طالبین جو ایک وقت ایسا آتا ہے، چال ڈھال حال حال نہیں آپ نے سن رکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑہا مرتبہ
بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ اپنی شان کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ ایک مقام پر جا رہے تھے اور آپ نے سر اقدس کو یوں کیا اور پھر ساتھی نے پوچھا کیا ہوا ہے، تکلیف ہے؟ کہا نہیں، سواری پر سوار تھے، گھوڑے پر یا خچر پر۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایک مدت مدیدہ پہلے یہاں سے میں آقا کریم جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا گزر ہوا، اور یہاں ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی آگے تھی آئی ہوئی، بڑی ڈالی، سائیں ہینج کر کے تو لنگے۔ تو اس صاحب نے کہا کہ صاحب اب تو وہ درخت ہی نہیں ہے یہاں، کسی نے وہ گھیڑ کاٹ دیا، نہ ہی وہ ٹہنی ہے، اب ایسے کیوں کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس جگہ سے سرکار یوں کر کے گزرے، عمر یوں کر کے وہاں سے گزرے، یہ ممکن نہیں ہے عمر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو جانیں، یہ ہے کامل مرید، مراد، بلکہ مراد کہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اخذ کر رہا ہے نور۔ اب ہزار افراد اور بھی ہیں ساتھ میں، سب پر درود و سلام ہو، سب پر رحمتوں کا نزول ہو۔ دیکھا آپ نے مراد کو، تو مراد ویسے ہی کوئی نہیں بنتا بیٹا۔ آپ یعنی جس ٹائم شیخ کو اندھا اعتماد ہو جائے گا کہ یہ اوکے ہو گیا ہے مرید محبت میں، تب وہ اللہ کا راز تمہارے سینے میں رکھے گا۔ یہ بات دماغ میں رکھ دو آپ، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ وہ آپ کو ٹٹول ٹٹال کر الٹ پلٹ کر کامل مرد چیک کرتا رہے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حق تعالیٰ سبحانہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے، ہم آزمائیں گے۔ اللہ سبحانہ چاہے تو کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ یک زبان بدلا تو پھر یہ کیا ہے؟ من الخوف، کہ دور کرنے والا تو خود خدا ہے، والجوع، کہ روزی دینے والا خود خدا ہے، تو بھوک کیا ہے؟ جو روزی دیتا ہے وہ تمہیں بھوک سے آزمائے گا، کچھ توجہ ہے آپ کی؟ اور جو امن عطا فرماتا ہے وہ تمہیں خوف سے آزمائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور جس کے ہاتھ میں بسط ہے، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس کے ہاتھ میں وسعت ہے، تنگی دیتا ہے، وسعت دیتا ہے، وہی فرما رہا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جو نقص کو دور کرتا ہے وہ تمہیں نقص سے آزمائے گا، جو روزی دیتا ہے وہ تمہیں بھوک سے آزمائے گا، جو خوف سے امن دیتا ہے وہ خوف سے آزمائے گا۔ وَالْأَنفُسِ، جو زندگی دیتا ہے وہ تمہاری جانوں کے لے جانے سے تمہیں آزمائے گا۔ وَالثَّمَرَاتِ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جب آزمائے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ بشارت اینڈ میں ہے، ابتدا میں نہیں۔ میاں حق تعالیٰ سبحانہ نے بشارت کو مؤخر فرمایا ہے، آزمائش کو، ابتلا کو مقدم فرمایا ہے، اور اس وقت تک بشارت تک نہیں پہنچ سکتے۔ صاحب اس دروازے سے گزر کر اس دروازے تک آنا ہے، اس دروازے کا نام ابتلا ہے، اس کا نام بشارت ہے۔ بشارت تک وہی پہنچے گا جو ابتلا میں سے گزر جائے۔ تو تم آزمائے جاؤ گے جیسے اللہ سبحانہ آزماتا ہے۔ ابریز شریف میں سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مرد حق کو، ولی کامل کو،
درویش با خدا کو، اللہ کے دوست کو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا واصل باللہ کرتے ہوئے، ایک لمحہ۔ اسے دہراؤ، کیا کہا؟ لمحہ کیا ہے؟ سیکنڈ سے بھی پہلے تمہارا کان پکڑے اور پھونک مارے، صرف پھونک مار دے۔ ولی کامل، مرد درویش، مرد حاکم، مست بادہ عشق الہ، اگر تمہارے کان میں پھونک مارے اسی لمحے تمہیں عارف باللہ کر دے۔ اور یہ کوئی ایرا گیرا بندے کی بات نہیں ہے، یہ تصوف ہے پیور، خالصتاً، جس میں کوئی کھوٹ نہیں۔ جب آپ نے یہ گفتگو فرمائی، مفتی احمد سر جماسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ ہیں، آپ نے عرض کی کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں اگر یہ قوت تامہ موجود ہوتی ہے مرد آت میں تو مرتا کیوں نہیں ہے؟ بنا دینا سب کو وہی، کیا نقصان ہے اس میں؟ لوگ عارف باللہ ہی ہوں گے۔ جناب نے ارشاد فرمایا میاں وہ پھونک اس کے کان میں ماری جاتی ہے جس میں محبت ہو، جس میں کیا ہو؟ محبت ہو۔ اب یہ لفظ محبت اور ہے، اصلاً محبت اور ہے، قبلہ دماغ میں رکھیں، لفظ محبت اور ہے، اصلاً محبت اور چیز ہے۔ یہ بابا جی کو آتے ہی میں نے ہاتھ ملایا، پتا یعنی یہ اصول کے خلاف چلی گئی بات، تو میں نے تنہا سے ہاتھ ملایا۔ وہاں ان کے دو صاحبزادے وہاں کام کرتے رہے استعمال، تو میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھا یہ دو بندے کون ہیں کہ جو یہاں پر آ کر بینچ آ کے استعمال کر رہے ہیں لڑکے، اور ان کو میں چیک کرتا رہا بیٹھ کر دور سے، یہ جو ابتلاء کی آزمائش ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے رہے ہوں۔ پھر ہم نے پروفیسر صاحب سے پوچھا، پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا، اس روز سے ان کی صورت میرے دماغ میں جڑ گئی ہے، اس دن سے، یعنی کام ان کے بیٹے کرتے رہے، ہمارے دماغ میں ان کی صورت فٹ ہے کہ ان کے صاحبزادے آئے، ان کے باپ کے قلب میں ہماری محبت ہے جس نے اپنے صاحبزادوں کو بھیجا، اور صاحبزادے بھی وہ میں محسوس کرتا تھا، دیکھتا تھا کہ جس ٹائم وہ کام کرنے کے دوران بھی اگر وہ میری طرف پیٹ ہوتی تھی تو ویسے پھر جاتا تھا، اور میں دور سے دیکھتا تھا، یعنی کام کے دوران پیٹ ہو ہی جاتی ہے۔ ان کو یہ بات میں نے تو نہیں سمجھائی تھی، لیکن ان میں جرسیم ادب کے تھے، اور یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھتے ہی ہیں، گھٹتے نہیں ہیں ادب والے۔ تو ہم دیکھتے رہے، پھر میں دونوں بھائیوں کو چیک کرتا، کام کرنے والے سینکڑوں آتے ہیں، لیکن چند افراد، یہ بھی ایک مشق تھی ہماری دوران کام کہ ہم دیکھتے تھے۔ آپ کی دعا نگاہ برکت سے سرکار پاک کی خصوصی توجہ سے میں 100 مزدور روزانہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ طارق صاحب نے ارشاد فرمایا کسی ایک ساتھی کو، بسائی بادشاہ ہے، کام ہوتا ہے 10 بندے ہوتا تو 90 بندے کا میں کھانا بنوا گا، تو کام ہوتا ہے 500 کا تو 5000 کا روز کا لنگر پک جاتا ہے ایک ویلے کا۔ سائی بادشاہ ہے، اب ہم کیا کریں؟ کسی ساتھی نے ہم سے آ کر کان میں کہی کہ طارق صاحب نے یہ کہا، تو ہم نے کہا کہ طارق صاحب بھی بادشاہ ہیں، اس میں بھی کوئی کھیل ہی ہوگا، یعنی 3000 روپیہ تسی ایکسیویٹر کے کیا ہوتا ہے اس کو دے دو، وہ پلاٹ سیدھا کر دے، اور ہم بیٹھے ہوئے نہیں جی بندے بلاؤ جی کام دیکھیں آپ کیسے سیدھا کرتے۔ وہ لگے کئی بیلچے لگائے، ہم دیکھ رہے ہیں انہیں کہ خالی یہ دعوی کرتے ہیں دور دور سے محبت کے، ہم قربان، ہم یہ ہم وہ۔ سرکار پاک جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ قوت ہے کہ جس کو بیان کرنے کی قوت مخلوق میں نہیں۔ ایک بار پھر سنو کہ حضور پاک میں وہ قوت ہے کہ جس کو بیان کرنے کی قوت مخلوق میں نہیں ہے۔ فرمایا خندق
پہلے مشورہ صاحب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا عمر بچوں کے بڑے نے تجربہ بھی کافی ہے پھرے بھی بہت نے انہیں عرض کی تھی ہاں میں پہلیوں تیار ہو خندق کھودنے کے لیے تو اللہ سبحانہ جل وعلا آپ کو مدینہ المنورہ میں لے جائے اور بار بار لے جائے مجھے بھی آپ کو اور آخر بار تو ایسی ہے کہ ہم وہیں رہ گئے تو جناب کریم نے جب یہ فرمایا نا دوستوں کی طرف دیکھ کر ہاں جی کیا خیال ہے ہٹ سنگی نے یہ نہیں کیا جناب قبلہ ہے پھر پہاڑ ہے سارا ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں سڑک ہموار کرنے میں بڑے بڑے بلڈوزروں کے بلیڈ ٹوٹ جاتے ہیں یہاں لوہا ٹوٹ گیا وہاں اصحاب نہ ٹوٹے کوئی بات سمجھ آئی ہے اور لگ گیا جناب کوئی ایک ہی کہہ دیتا جناب گل سنو کوئی جن شن بلا لو کوئی فرشتے کو ہی کہہ دو انہیں ہنی پاری مارنا ہے ہم تو کتے دھونی ہو پل بھی نہیں گزرا مزاج یار میں ہے ہمیں قبول وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ نہیں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ کا کیا خیال ہے پیسے نہیں دے رہے میں کمنٹ بھی پڑھتا رہتا ہوں لوگوں کے جو بیچ میں تبصرے کرتے رہتے ہیں وہ آستان شریف کی جگہ تو ہم آپ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ذکر کے لیے فکر کے لیے بنائی جا رہی ہے نا بھلے وہ 70 لاکھ کا پلاٹ لیا گیا کائے کے لیے لیا گیا محل بنانے کے لیے لیا گیا یا ذکر خدا کے لیے لیا گیا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا ایک منٹ میں نے پڑھا کہ پیروں نے کام میں کوٹیاں بنانا تو انہوں کو مدرسہ بنانا چاہیے میں مسکرا پڑا ہم نے تو کسی کو کوئی جواب نہیں دیا بھائی اپنے اپنا مزاج ہے کسی کے دماغ میں کیا بات آتی ہے کسی کے دماغ میں کیا آتی ہے ہر کھلے رنگ و دیگر یہ ہماری آزمائش ہے جیسے ہم تمہیں آزمائش کا پتہ دے رہے ہیں ایسے ہم پر بھی آزمائش ہے البتہ ان میں فرق ہے آزمائشوں میں تمہاری اور ہے ہماری اور تمہاری وہی ہے جو ہم تمہیں بتلا رہے ہیں کہ تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیسے ہو اور ہماری یہ ہے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ تیری تعریف بھی کروائیں گے ہاتھ بھی چموائیں گے تجھ کو گالی بھی دلوائیں گے ہم دیکھیں گے کہ تو تعریف پر خوش کتنا ہوتا ہے اور تنقید پر تو برا کتنا مناتا ہے کیا تیری توجہ سبب پر جاتی ہے یا مسبب پر جاتی ہے یوں نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی نہ آزمائے جائیں آزمائے گئے ہیں بہت پہلے اور بار بار آزمائے گئے ہیں اور ابھی بھی آزمائش میں ہے اور آزمائے جا رہے ہیں اور جب تک اس دنیا سے جائیں گے نہیں آزمائے جاتے سبحان اللہ ہاں پھر وہ آگے جا کر جاتی عقل یقین ہوگا اور پھر وہاں پر ابتلا پوری ہوگی تو بشیر الصابرین خود اپنی زبان اقدس جو اس کی شان ہے اس کے مطابق میں وہ ارشاد فرمائے گا بشارت ہو تم ہمارے یہاں یہ سارے مسائل ہوتے ہیں تو بات شروع ہوئی تھی کہ دماغ میں تو رہتی ہے ہمارے بات یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھول جائیں گے سوال نہیں پیدا ہو اللہ کے فضل و کرم سے میں وہاں 3 دن جان بوجھ کر اس لیے رہا ہوں کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے کون کیا کرتا ہے کون کیا کر بیٹھ جاتا دیکھتا رہتا اور میری عجیب و غریب عادت ہے ویسے ہی کسی کو ہم کبھی کبھی یوسف شاہ صاحب کو پیسے دے کر بشارت صاحب کو پیسے دے کر 2-4 اور ساتھیوں کو میں دے کر 200-400 روپیہ بھیج دیتا ہوں بازار میں جاؤ 1-1 کلو سیب لے آؤ تو پیسے تو ہم نہیں دیے ہوتے لیکن سیب لانے میں ہم ان کی محبت چیک کرتے ہیں پیسے بھی پتہ لگ سکتی ہے محبت لیکن ایک طریق ہے بس کہ جب یہ لائیں گے نا فروٹ پیسے تو ہم نے دیے ان سے تو نہیں ہم کو کوئی سیبوں کی تو لالچ نہیں ہے لیکن ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ یہ جو شے لائے ہیں ایک بندہ خریدتا ہے بالمحبت ایک انہیں من مار ہے دونوں چیزوں میں فرق ہے دونوں چیزوں میں وہ خیال رحمانی اور خیال شیطانی میں فرق ہے ایک مرشد کریم سے کسی نے کامل مرشد تھے ان سے کسی نے پوچھا جی حضرت
وسوسہ شیطان کا وہ کیا چیز ہے اور خیال رحمانی رحمان کی طرف سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی بتائیں گے۔ وقت آتا جاتا چلا گیا۔ ایک دن وہ بڑی اچھی پگڑی مبارک باندھ کر مرید ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، شیخ گلی میں جا رہے، شیخ آگے آگے چل رہے، ہوگی کوئی آزمائش مقصود، اور وہ کیچڑ جو ہے وہ لگ گیا ساتھ چپل کے، تو وہ مرید کے قلب میں خیال آیا کہ پگڑی کھولا حضرت ہی کپڑا شریف صاف کر دیں۔ دوسرے ہی من میں اس کا خیال آیا کہ خراب ہو جائے، گندا ہو جائے، پگڑی جدی ہوئی صاف ستھری۔ پھر اس نے کوئی پرانا سا کپڑا لیا اور اس سے شیخ کی چپل کو صاف کیا۔ حضرت نے ایسے دے کر کہا جو پہلے خیال تھا وہ رحمانی ہے، بعد والا شیخ۔ محبت کس بلا کا نام؟ ابھی میں نے علی رضا کو ابھی آتے آتے، یہ میں نے کپڑے کالے پہنے، ایک بات کی میں نے علی رضا سے، اور وہ سنو غور سے، میں نے کہا مجھے محبوب ترین لباس سفید، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی ہے کہ جب سے 2-4-10 دنوں ہفتوں سے میں سفید کپڑے پہنتا ہوں، میں کہیں داغ نہ لگ جائے، اس چکر میں دوستوں کو کہتا ہوں پھر ابھی ایسے کر لیتا ہوں، کہتا رک جاؤ یہ محبوب نہیں ہے عمل۔